بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتا تھا اللہ مجھے کیوں پکڑے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پوری دنیا اس کی مثال بن گئی۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جسے سن کر ہر دل کانپ اٹھے۔ یہ کہانی ہے حارث کی۔ حارث ایک بظاہر کامیاب آدمی تھا۔ شہر میں اس کا بڑا بزنس تھا، دولت، گاڑیاں، بڑا گھر، سب کچھ تھا۔ لوگ اسے کامیاب سمجھتے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ نماز کا پابند نہیں تھا، وہ سودی کاروبار میں ملوث تھا، لوگوں کا حق کھا جاتا تھا، اور جب کوئی اسے نصیحت کرتا تو ہنستے ہوئے کہتا، اگر اللہ پکڑتا تو مجھے اب تک کیوں نہ پکڑتا۔ یہ جملہ وہ بار بار دہراتا، اور یہی جملہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ بن گیا۔ حارث کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ ہر رات تہجد میں اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے اپنی پکڑ سے پہلے سنبھال لے۔ ایک دن اس نے حارث سے کہا، بیٹا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ حارث ہنسا اور بولا، امی یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل کچھ نہیں ہوتا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن بیٹے کا دل نہ پگھلا۔ حارث کے پاس ایک غریب ملازم تھا، سلیم۔ وہ نہایت ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ ایک دن حارث نے اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا اور اس کی کئی مہینوں کی تنخواہ بھی روک لی۔ سلیم نے کہا، صاحب اللہ سے ڈریں، یہ میرا حق ہے۔ حارث غصے میں بولا، جا جو کرنا ہے کر لے، اللہ کو بھی بلا لے۔ یہ الفاظ سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد حارث کے کاروبار میں اچانک نقصان شروع ہو گیا۔ ایک بڑی ڈیل فیل ہو گئی، پارٹنر نے دھوکہ دے دیا، لیکن حارث نے پھر بھی نہیں سمجھا۔ وہ بولا، یہ سب بزنس کا حصہ ہے۔ ایک رات وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، اچانک ایک موڑ پر گاڑی بے قابو ہو گئی۔ حادثہ ہوا، وہ بچ تو گیا لیکن شدید زخمی ہو گیا۔ ہسپتال میں اس کی ماں آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حارث نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن دل اب بھی سخت تھا۔ چند مہینے گزرے، حارث کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے کہا، یہ بیماری خطرناک ہے، علاج مشکل ہے۔ اب پہلی بار حارث کے دل میں خوف آیا۔ رات کو اکیلا تھا، اسے سلیم کی باتیں یاد آئیں، ماں کی دعائیں یاد آئیں، اور وہ جملہ بھی، اللہ کی پکڑ۔ حارث رونے لگا، یا اللہ میں نے بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ سالوں بعد اس نے نماز پڑھی، لیکن اس کے جسم میں طاقت کی کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ماں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ حارث نے کمزور آواز میں کہا، امی اللہ واقعی پکڑتا ہے، میں غلط تھا۔ یہ اس کی آخری الفاظ تھے، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ حارث کی موت کے بعد لوگوں نے کہا، وہ تو بڑا طاقتور تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا۔ سلیم کو اس کا حق مل گیا۔ وہ ہر نماز میں دعا کرتا، یا اللہ ہمیں ظلم سے بچا اور اپنی پکڑ سے محفوظ رکھ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی، لیکن جب آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دنیا کی طاقت، دولت اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن موت سے پہلے۔ حارث مر چکا تھا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ رات اندھیری تھی، حارث کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے، اور پھر خاموشی، ایسی خاموشی جس میں انسان اپنی سانسوں کی آواز بھی سن لے۔ اچانک حارث کو محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز گلے میں ہی رک گئی۔ اچانک 2 ہیبت ناک فرشتے ظاہر ہوئے۔ ان کی آواز گونجی، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ حارث کا دل کانپنے لگا۔ وہ دنیا میں تو کہتا تھا
اللہ، لیکن آج زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ اکلاتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا۔ پھر سوال آیا، ماں تینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ خاموش، کیونکہ اس نے کبھی دین کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ اور اس نے کہا، تو نے نہ جانا نہ مانا، اب انجام دیکھ۔ اچانک قبر تنگ ہونے لگی، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ حارث چیخنے لگا، یا اللہ، مجھے واپس بھیج دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے ہر ظلم یاد آنے لگے، سلیم کا حق مارنا، سود کا کاروبار، نمازوں کی بے قدریاں، ماں کی بات نہ ماننا۔ ہر گناہ ایک بوجھ بن کر اس کے سینے پر آ بیٹھا اور وہ دبنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک بدصورت سایہ اس کے پاس آیا، وہ اس کے اپنے اعمال تھے۔ وہ بولا، میں تیرے برے اعمال ہوں، دنیا میں تو نے مجھے جمع کیا، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ حارث چیخ اٹھا، پھر اچانک اسے ایسا لگا جیسے وقت گزر رہا ہے، اور پھر قیامت قائم ہو گئی۔ زمین ہلنے لگی، آسمان پھٹ گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے تھے۔ حارث بھی نکلا، لیکن اس کا چہرہ خوف سے سیاہ تھا۔ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، ہر شخص کا حساب ہو رہا تھا۔ جب حارث کی باری آئی، اس کا نام پکارا گیا، اس کے اعمال نامے کھولے گئے، ہر ظلم، ہر گناہ سب سامنے آ گیا۔ وہ کانپنے لگا۔ اچانک سلیم آگے آیا اور بولا، یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے حارث کی نیکیاں سلیم کو دے دی گئیں، اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو سلیم کے گناہ حارث پر ڈال دیے گئے۔ حارث چیخنے لگا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر فیصلہ سنایا گیا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ چیخ رہا تھا، یا اللہ، ایک موقع اور دے دے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دنیا میں حارث کی ماں ہر روز اس کی قبر پر آتی، روتی اور دعا کرتی، یا اللہ، اگر میرے بیٹے نے غلطی کی تو اسے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن انصاف بھی کامل ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو سمجھتا ہے کہ ابھی وقت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ خاموش ہوتی ہے، لیکن اچانک آتی ہے۔ مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، آخرت ہمیشہ کی۔ تو میرے پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے میرے اس چینل آئی ایم اسٹوریز نیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور کمنٹس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو سکے کہ میں کس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لے کر انشاءاللہ کل 7 بجے۔ اللہ حافظ۔